بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. میں ہوں عمر دراز گوندل. ایک تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے, دوسرا بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک ٹائملی اور تسلسل کے ساتھ پہنچتے رہے. سہیل آفریدی لاہور آئے, ان سے بار بار ایک سوال یہ ہو رہا تھا کہ آپ کو لاہور کیسا لگا. اب ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاثر یہ ہے کہ لاہور زیادہ ڈیولپڈ ہے, تو پشاور میں شاید تحریک انصاف کی حکومت اس طرح سے کام نہیں کر پائی. اب میں اس کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب 31 دسمبر کی رات 12 بجے یعنی جب 1 جنوری شروع ہوا تو لاہور لبرٹی چوک میں پنجاب حکومت نے آتش بازی کا اہتمام کر رکھا تھا. پاکستان کی ٹی وی چینلز پہ براہ راست دکھایا گیا, اگلے دن خبروں میں بھی چلتا رہا. اچھا, اسی طرح سے پشاور میں بھی نئے سال کا جشن منایا گیا, لیکن شاید پشاور میں وہ خبر اس طرح سے نہیں بنی. لوگوں کو یہی لگا کہ لاہور میں تو دیکھے لوگ بڑے خوش ہیں, لیکن پشاور میں شاید ایسا نہ ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, آج ایک خبر آتی ہے جو کہ میں اس لیے شاباش سہیل آفریدی کو دے رہا ہوں کہ میڈیا کے اندر یہ باتیں نہیں ہوں گی. ہمارے دوست سید مزمل اینکر ہیں, کولیگ ہمارے ہیں, وہ سہیل آفریدی سے ملے اور انہوں نے سہیل آفریدی سے سخت سوال کیا اور بچوں کے اسکول سے باہر ہونے کا ڈیٹا ان کو متعلق سوال کیا. اور سہیل آفریدی نے ان کو مسکرا کر کہا کہ ہم نے جنگیں لڑی ہیں اور جنگ کی قیمت ہوتی ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا سارا سرمایہ توجہ تو وہاں چلی جاتی ہے, باقی تو ہمیں گورننس کا موقع نہیں ملتا تھا. اب اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے, لیکن چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آج خبر یہ آئی کہ جناب یہ صوبوں کے درمیان بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. میں ذرا شہباز رانا صاحب جید صحافی جو اس کے کامرس وغیرہ کے یا اکانومی کے ہیں, تو لکھتے ہیں جی کے پی, سندھ اینڈ بلوچستان ریڈیوس نمبر آف چلڈرن آؤٹ آف اسکولز بٹ سچویشن ان پنجاب ریمینز انچینجڈ. تو ان کا جی the number of out of school children has slightly decreased to below 3 out of every 10 due to the effort by the 3 provinces except for the Punjab government, while the food insecurity has significantly jumped this year, reveals an official survey released on Thursday. جمعرات والے دن یعنی کل احسن اقبال صاحب کی جو وزارت ہے انہوں نے ایک سروے جاری کیا, اور یہ گورنمنٹ کا سروے ہے. وہ گورنمنٹ کا سروے یہ بتا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, بلوچستان میں جو بچے سکولوں سے باہر ہیں ان کی تعداد کے اندر کمی ہوئی ہے, لیکن پنجاب کے اندر ایسا نہیں ہو سکا. اب آپ پوچھیں گے تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی اس وقت کوئی یونیورسٹی ہوگی جہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ نہ گئی ہوں, کالجز میں نہ گئی ہوں, ان کے ایونٹس نہ ہوئے ہوں. سینکڑوں ایونٹس ہو چکے ہوں گے, اور میڈیا پہ تاثر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب میں ایک ایسا کام کر رہی ہیں جو شاید ہی پہلے کوئی دنیا کی تاریخ میں کر پایا ہو. لیکن گراؤنڈ پہ گورنمنٹ کا سروے کیا بتا رہا ہے کہ اسکول سے باہر بچوں کی تعداد میں پنجاب میں کوئی کمی نہیں آئی, لیکن باقی صوبے کمی میں لے کے آئے. اچھا, آگے کیا ہوا؟ یہ خوراک کا جو عدم تحفظ ہے نا, جس کو فوڈ انسیکیورٹی کہا جاتا ہے, یعنی فوڈ انسیکیورٹی کا مطلب ہے لوگوں کو یہ لگے کہ ہمارے کھانے پینے کی, جیسے ایک وجہ گندم کی خریداری نہ کرنا ہے. اچھا, اس بارے میں کہا گیا ہے کہ فوڈ انسیکیورٹی کے حوالے سے جو پنجاب میں لوگوں کی تعداد ہے اس میں 8% اضافہ ہوا ہے. یعنی پنجاب میں 8% لوگ مزید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اب مسئلہ ہو جائے گا, لیکن یہی جو صورتحال ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو کے پی میں صرف 5% اضافہ ہوا ہے. اچھا, باقی بلوچستان میں 30% ہے. تو اگر اوورال دیکھا جائے یعنی 8% اضافہ ہے. ایگزیکٹ نمبر کیا ہے؟ بلوچستان 30% کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے, سندھ 29% کے ساتھ دوسرے پہ ہے, پنجاب 22% کے ساتھ تیسرے پہ ہے, اور کے پی 21% کے چوتھے پہ ہے. اندازہ کیجئے کے پی جو فوڈ باسکٹ نہیں ہے, پنجاب فوڈ باسکٹ کہلاتا ہے, وہاں پہ 8% ایک سال میں اضافہ ہوا, اور اس نے کے پی کو بھی کراس کر لیا. اگر 8% نہ ہوتا تو کے پی ان سے نیچے ہوتا. لیکن آپ میڈیا پہ کیا سنیں گے؟ میڈیا پہ آپ یہ سنیں گے کہ سہیل آفریدی کی گورنمنٹ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, اور مسلم لیگ نون کی پنجاب کی مریم نواز شریف صاحبہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, وہ بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہے, اور وہ ایک رول ماڈل ہے. لیکن عمران خان جو ہیں ان کی شاباش بنتی ہے اس کو لے کے. ذرا ایک خبر اور سنیے, پھر زورین نظامانی والی بات کرتے ہیں. آپ فی الحال پاکستان میں عدالت کا کوئی نظام رہ نہیں گیا,
اور اگر کوئی وہ آرڈر کرے بھی تو اس آرڈر کو کوئی مانتا نہیں ہے. اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز نہ ماننے کے اوپر خیبر پختونخوا میں 4 سیکٹریز، کون کون سے؟ سیکٹری صحت، سیکٹری بلدیات، سیکٹری داخلہ، سیکٹری خزانہ، چاروں تگڑے سیکٹریز ہیں. یعنی ماٹھے سیکٹری نہیں ہے. داخلہ کا سیکٹری تگڑا سیکٹری ہوتا ہے، خزانہ کا تگڑا سیکٹری ہوتا ہے. ان چاروں کی سیلریز روک لی گئی ہیں دسمبر کے مہینے کی. اور وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے احکامات نہیں مانے. تو آپ کے ساتھ یہ ہو گئی. یعنی گورنمنٹ ان لوگوں کے ساتھ اس بنیاد پہ نہیں کھڑی کہ دیکھو بھائی آپ جو ہیں وہ آرڈرز نہیں مان رہے، ویری گڈ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کی کیا اوقات ہے. یا ابھی وہ پراپرٹی اونرشپ والا جو ایکٹ آیا، لگتے لیے گئے چیف جسٹس عالیہ نیلم کے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے اپنے حمایت یافتہ جو ایس این بھون ہیں ان کو بولنا پڑا، اور پھر سیز فائر ہو گیا. وہ سیز فائر کیسے ہوا؟ چیف سیکرٹری صاحب نے پچھلے 1 مہینے میں ہائی کورٹ کے کتنے دورے کیے ہیں، کتنی بار وہ چیمبر میں تشریف لائے ہیں، وہ سب پتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، اور صرف انہوں نے 4 سیکٹریز نہیں ہیں، 2 ڈی جیز بھی ہیں، جس میں ایک ڈی جی جو ہیں وہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں، ایک ڈی جی صحت ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہیں. تو ان سب کو روک کے پیغام بڑا واضح ہے کہ بھائی یہ نہیں ہوگا. اب ایک طرف تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، دوسری طرف یہ جو مضمون آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مضمون جناب زرین نظامانی کا ہے. یہ مضمون آج کا نہیں ہے، کل کا ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اٹ از اوور، یعنی یہ ختم ہو گیا ہے. لیکن یہ مضمون کہاں پہ چھپا؟ یہ مضمون ایکسپریس ٹرائبیون میں، جو انگریزی کا اخبار ہے، وہاں پر چھپا، اور اس مضمون کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے. اچھا، ڈیلیٹ کیوں کروایا گیا ہے؟ میں ذرا اس کا لبے لبا بتا دیتا ہوں. یہ مضمون یہ بتاتا ہے کہ ملک کی جو نوجوان آبادی ہے اور جو موجودہ نظام ہے، ان کے درمیان ایک گہرا خلا پیدا ہو چکا ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی مشترک بنیاد نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں جی مختلف جنریشنز کے نام لیے گئے. جنریشن زی کو تیز انٹرنیٹ چاہیے، اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو مضبوط فائر وال چاہیے. جنریشن زی کو سستے سمارٹ فون چاہیے. بومرز ان پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. اب بومرز کون ہے، جنریشن زی کون ہے، وہ بھی بتاتا ہوں. جنریشن زی فری لائسنسنگ میں آسانیاں چاہتی ہے، بومرز اس پر مزید پابندیاں لگانا چاہتے ہیں. تو آپ اس مضمون سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہاں پہ اس کا لب لباب کیا ہے یا اس کی وجوہات کیا ہیں. عملاً وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت لوگ اس ملک کے حاکم یا حکمران ہیں ان کے درمیان اور جن کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے ان کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے، ان میں بہت فاصلہ ہے، وہ ان کی نمائندگی نہیں کرتے. اب جب یہ مضمون ڈیلیٹ کروایا گیا ہے تو یہ لاکھانی صاحب جو ایکسپریس کے مالک ہیں وہ چھوٹا بڑا دباؤ لیتے نہیں ہیں، سب کو پتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں کچھ ہوئی ہیں. اب آتے ہیں یہ بومرز کون ہے. بومرز پرانے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو 1947 جب پاکستان بنا اور 1964 تک کے لوگ ہیں، ان کو بومرز کہا جاتا ہے، جو عمومی طور پہ اقتدار کے اندر ہیں اور یہ تنزیہ طور پہ کہا جاتا ہے. اچھا، پھر اگلی جو جنریشن ہے جو آپ کی 1997 سے 2013 تک لوگ پیدا ہوئے ہیں، جو بالکل ینگ لاٹ ہے، ان کو جنریشن زی کہا جاتا ہے. اب یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ دور کی نسل ہے، جو پاکستان بننے کے ٹائم کے اوپر آپ کر رہے تھے، وہ نہیں ہے. اچھا، پھر یہ بومرز جو ہیں، ظاہر ہے ان کے حوالے سے پرانے لوگ، زمانے کے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی بڑا مذاق اب اڑا رہے ہیں. مثلا رضوان غلزئی صاحب ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس چیز کا بڑا دلچسپ قسم کا جو ہے وہ ایک مکالمے کی صورت میں اس بات کا مذاق اڑایا کہ بومرز اور ان کے درمیان کے یہ مضمون کس نے ڈیلیٹ کرایا یا کیا مسئلہ. وہ کہہ رہے ہیں بومرز زرین نظامانی کا مضمون کس اخبار میں چھپا ہے؟ جنریشن زی، جن زی، ایکسپریس ٹرائبیون میں. بومر، ایکسپریس ٹرائبیون کس کا اخبار ہے؟ جن زی، سلطان لاکھانی کا. بومر، پھر تو زرین کا مضمون سلطان لاکھانی نے ڈیلیٹ کروایا ہوگا. جن زی، انکل آپ ہمیں اتنا بے وقوف کیوں سمجھتے ہیں؟ اب کہنے کا مطلب ہے وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مضمون ڈیلیٹ ہوا تو ہم نے تو نہیں کرایا، لیکن وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک نوجوانوں کی بات کرتے ہوئے مضمون لکھتا ہے،
اس مضمون کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا جو اس کی رائے ہے. تو اس ملک کے اندر عام جنتا کا فیصلہ، ان کی رائے کیسے قبول کی جائے گی، کی جا سکتی ہے، یہ کل کہانی ہے. جناب اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.